خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست نور رحمان عشق رمضان کی نشریات کے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں سحری کے بابرکت لمحات میں براہ راست۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں علماء کرام، ایک خاص موضوع ہوتا ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ 1 سے 1.5 گھنٹے میں جتنا ممکن ہو اس موضوع کا احاطہ کر سکیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں بالخصوص اور ویسے بالعموم کہ لوگ بھیک مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں، پیشے کے اعتبار سے بھی کرتے ہیں، شعبہ بھی بنا لیا اپنی زندگی میں ایک، اور کچھ لوگ ایسے جو واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں اس کو ہم اس سے الگ کریں گے اور وہ کس طرح سے جائز ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن یہ جو پورا ایک مشغلہ بن گیا، شعبہ بن گیا یا ایک زندگی کی روٹین بن گئی کہ گدا گری جو ہے یہ ایک انڈسٹری کی صورت اختیار کر رہی ہے۔ باقاعدہ بڑے بڑے گروپس ہیں جو بچوں کو گدا گری کے لیے راضی کرتے ہیں، ہائر کرتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں، زور دیتے ہیں اور انکم کی پرسنٹیج باقاعدہ بانٹی جاتی ہے۔ ان گدا گروں کو باقاعدہ مختلف چوراہوں پہ چھوڑا جاتا ہے اور ان چوراہوں کو خریدنے کے لیے یا اس جگہ کو، اس پلیس کو خریدنے کے لیے باقاعدہ اداروں کو، یعنی کہ جو ہمارے ہاں نچلی سطح کے ادارے ہیں ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں کہ میں یہاں پہ بھیک مانگوں گا، کوئی اور نہیں مانگ سکتا۔ یہ سب کچھ حلال ہے یا حرام ہے؟ کس طرح سے ہم اس کی مذمت کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں کو دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے؟ جو بھیک مانگ رہا ہے اسے بھیک مانگنی چاہیے، نہیں مانگنی چاہیے؟ معاشی طور پر یا حلال و حرام کی تمیز کا معاملہ جب ہم دیکھیں تو یہ کیسی انکم ہے، یہ کیسا حرام ہے یہ کام یا حلال ہے؟ اس سے کمانے والی جو دولت ہے اس کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ ان سب کا یا اس پورے موضوع کا ہم احاطہ کریں گے، گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں دائیں ہاتھ پر بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ہمارے اس مرتبہ رمضان میں پہلی مرتبہ آئے ہمارے بہت ہی محترم ہیں، بہت ہی پیارے علامہ مفتی ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ بائیں ہاتھ پر موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ مفتی اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم، اور ان کے ساتھ ہیں نوجوان عالم دین علامہ مدنی رضا صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ تو مدنی رضا صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کی ایک سرنامہ، ایک دیباچہ، ایک تمہید، ایک اسٹارٹر آپ بتائیں کہ کسب معاش جو ہے، یعنی اس طرح سے بندہ پیسہ کمائے کہ جس سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالے، تو اس کی فضیلت کیا ہے اگر وہ حلال ہو؟ اور پیسے ویسے کمانا، ویسے رزق حاصل کرنا، ویسے جاب کرنا، ویسے کاروبار کرنا، اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں اس کی کیا اہمیت آئی ہے کہ بندہ محنت کرے اور اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم قرآن مجید میں حکم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ تم ان چیزوں میں سے پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ یہاں پہ بطور خاص جس چیز کو کھانے کا حکم ہے وہ رزق حلال ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پابند کر دیا کہ جو رزق تم کھا رہے ہو، جس سے تم نفع اٹھا رہے ہو، یہ رزق حلال ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اب یہ حاصل کیسے کرنا ہے، یہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو اس کے لیے باقاعدہ محنت کرنا اس کی شریعت مطہرہ میں ترغیب دی گئی ہے۔ جیسے قرآن مجید کی اگر ہم آیت مقدسہ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب تمہیں جمعے کے دن اذان دی جائے تو تم اپنا کاروبار وغیرہ ترک کر دو، اور پھر فرمایا کہ جب نماز مکمل ہو جائے، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمینوں میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرو۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں باقاعدہ محنت کے ذریعے رزق کو حاصل کرنا ہے۔ کیا بات! اور یہ جو محنت کر رہے ہیں، یہ جو کسب کر رہے ہیں، اس کو کسب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی رزق کو حاصل کرنے کی۔ تو اس کی سب سے بڑی فضیلت اگر ہم دیکھیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ، واہ واہ، کہ محنت کرنے والا اور اپنی محنت سے کمائی حاصل کر کے کھانے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے۔
اب آپ اس پہ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا محبوب رکھ رہا ہو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. واہ واہ. اور اس کا مقام و مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود واضح فرما دیا. فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین، کہ ایسا تاجر جو سچا ہو، جو امانت دار ہو، مع النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ. یہ میدان محشر میں نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. کیا بات. اب یہ جو اللہ کے رسول نے یہاں پہ بات بیان فرمائی، اس میں دو صفات کا ذکر کیا کہ وہ تاجر سچا بھی ہونا چاہیے، امانت دار بھی ہونا چاہیے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ فضیلت اس کو اس وقت حاصل ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا درجہ اس وقت حاصل ہوگا کہ جب وہ سچا ہو، امانت دار ہو اور رزق حلال کما رہا ہو. اگر حرام کمائے گا تو پھر اس کو اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ملے گا. اب یہاں پہ ایک اور چیز مزید یہ کہ اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو محبوب ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تمہارے پاس رزق حلال موجود ہے اور تم خرچ کر رہے ہو تو یہ مانگنے سے زیادہ بہتر ہے کہ مانگ مانگ کر انسان پورا کرے اپنی زندگی کو. اور یہاں تک اس بات کی مذمت بیان کی گئی ہے لوگوں سے مانگنے کے بارے میں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سوال کرتا ہے دنیا میں تو وہ میدان محشر میں ایسے اٹھے گا کہ اس کے جسم پر کوئی کھال موجود نہیں ہوگی. یہ اس کی مذمت بیان کی گئی. اسی لیے ہمیں رزق حلال کی کوشش کرنی ہوگی، رزق حلال کے لیے محنت کرنی ہوگی. آخر میں بس ایک اور چیز کہ ہمارے یہاں پر یہ دعویٰ تو کیا جاتا ہے کہ میرا رزق جو کما رہا ہوں وہ حلال ہے، لیکن اس دعوے پر دلیل دینے سے بعض اوقات لوگ عاجز آ جاتے ہیں. رزق حلال وہی حلال ہوگا کہ جو آپ نے شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کمایا ہے. اگر شریعت کے اصولوں کو توڑ کر آپ کما رہے ہیں تو پھر وہ رزق حلال نہیں رہے گا. اسی لیے اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے رزق حلال کمایا ہے تو اس پہ پھر ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا علم ہی موجود ہو کہ اس علم کی روشنی میں آپ یہ کہہ سکیں کہ میں جو رزق حاصل کر رہا ہوں یہ حلال ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رزق حرام کما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات توجہ نہیں رہتی، ہم نے چند چیزوں کو بنیاد بنایا ہوا ہوتا ہے اور اسی کی روشنی میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی باریکیاں ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر اگر توجہ نہ رہے تو انسان حلال سے حرام کی طرف چلا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی اگزامپل اس میں بس یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے یہاں پر جاب کے دوران لوگ جو ہے وہ دوسرے کا کام اختیار کر لیتے ہیں اور اس پر بھی پیسے لے رہے ہوتے ہیں. تو اس کو صراحتاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. اس کو کہتے ہیں صفقے میں صفقہ. یعنی جب آپ نے ایک جگہ پر جاب کر لی ہے، 9 to 5 آپ جاب کر رہے ہیں، تو اس جاب کے دوران آپ کوئی اور پیڈ کام نہیں کر سکتے. چاہے آپ کو وہ آپ کے جو امپلائر ہوں انہوں نے اجازت بھی دے دی ہو، تب بھی امپلائی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے وہ پیڈ کام کرے کسی اور کا. تو اب یہاں پر عموماً ہمارے یہاں پہ توجہ نہیں رکھی جاتی، حالانکہ اس کی ممانعت صراحتاً ہے. تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے علم دین حاصل کیا ہو، شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھا ہو، تو پھر آپ کا جو آنے والا رزق ہے وہ 100% انشاءاللہ حلال ہوگا. بہت خوب، ماشاءاللہ. اچھا مفتی غلام دستگیر صاحب یہ بتائیے کہ جو لوگ کسب معاش جیسے کہ حضرت نے فرمایا اس کے لیے کام کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس پرفتن دور میں کہ حرام کی کمائی میرے حلال کی کمائی میں شامل نہ ہو، وہ آج کے دور میں اس معاشرے میں ان کا مقام یہ ہے کہ ان کے بچے چھوٹے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کا مکان بھی چھوٹا ہے، ان کے کپڑوں سے پتہ چل جاتا ہے. تو بندہ پھر جب شیطان آتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے ساتھ کے جو لوگ ہیں یا میرے بعد کے جو لوگ ہیں ان کے کپڑے بھی اچھے ہیں، ان کے بچے بھی اچھی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کی بیگمات جو ہے وہ ان کے پاس زیور بھی زیادہ ہے، ان کے پاس گاڑی بھی اچھی ہے. وہ بندہ اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. اس میں 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ کہ جو رزق حلال کمانے کے لیے نکلا اور واقعتاً رزق حلال کمانے نکلا تو اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک سوچ تو آتی ہے کہ یار میں پیچھے رہ گیا، وہ آگے بڑھ گیا. جب یہ سوچ آنے لگے نا، اور یہ فطری تقاضا انسان کا کہ اس کو سوچ آئے گی کہ یار وہ ہم نے کیریئر ایک ساتھ شروع کیا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ تو آگے بڑھ گیا ہے اور میں پیچھے رہ گیا ہوں. اس کے بچے بہت زیادہ اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، میرے بچے عام سے گلی محلے کے اسکول میں پڑھتے ہیں، اور میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے سب سے پہلی بات، جیسا قبلہ علامہ مدنی رضا صاحب نے بڑا نفیس اشارہ کیا، اس میں فرمایا کہ وہ علم حاصل کرے. اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت پر علم اتنا حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ ضروریات دین کو سمجھے.
کہ وہ سمجھے کہ رزق حلال کہتے کس کو ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب مارکیٹ میں جاتے، بازار میں تشریف لے جاتے ہیں تو اعلان کیا جاتا کہ جس شخص کو تجارت کے اصول پتہ نہ ہو وہ مارکیٹ میں کام نہیں کرے گا۔ اچھا، اب تو مطلب کوئی حال ہی نہیں ہے نا، علماء سے کوئی مشاورت ہی نہیں ہوتی ہے، نہ کسی کو پوچھنا ہوتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے حضور دارالفتہ میں یہ جو میں بات کر رہا ہوں، شاید کوئی مفتی یہاں جو مفتیان کرام تشریف فرما اہل علم یہ بھی میرے بات سے انکار نہیں کریں گے کہ اگر مثال کے طور پر دارالفتہ میں ایک مہینے میں 1000 فتوے آتے ہیں تو اس کے اندر جو فتوے ہوتے ہیں زیادہ تر وہ فتوے کیا ہوتے ہیں؟ یا تو طلاق کے ہوتے ہیں یا کاروبار کے ہوتے ہیں۔ ہاں، نہ کوئی یہ پوچھتا ہے اچھا کاروبار میں کیا ہوگا؟ شراکت کا، جھگڑوں کے فتوے ہیں۔ تو لہٰذا علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے، ان سے تعلق رکھنا چاحیے۔ اگر وقت ہے تو میں ایک حدیث سے بیان کر دوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح میں حدیث کے اندر ہے، صحابہ نے دیکھا کہ ایک شخص بڑی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، یعنی جو یہ کہتا ہے نا کہ یار میں تو پیچھے رہ گیا ہاں، اور وہ آگے نکل گیا، وہ حضور کے اس فرمان پر غور کرے۔ یعنی صحابہ کرام مزاج رسول سے آشنا تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ نے دیکھا کہ ایک شخص بڑی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، یہاں سے مال لے رہا ہے، وہاں دے رہا ہے، ادھر سے مال خرید رہا ہے، ادھر بیچ رہا ہے، یعنی بزنس کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر یہ اس کی دوڑ دھوپ اور بھاگ دوڑ جو ہے اس کی کوششیں یہ اللہ کی راہ میں ہوتی، یہ جہاد کر رہا ہوتا، یہ دینی تبلیغ کر رہا ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا ایسا نہیں بولو، اگر یہ اس لیے کر رہا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنی بیوی بچوں کو کما کے کھلائے، فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ مولاي صل وسلم دائما